کل کی پرائم منسٹر کی علی امین گنڈاپور کی ملاقات ہے، بڑے اچھے حالات میں ملاقات برف پگھلنے لگ گئی ہے، برف پگھل رہی ہے اور ایسی ویسی نہیں پگھل رہی. دیکھیں انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ خیبر جو ایکٹ کیا ہے، بطور سیاسی رہنما، بطور پی ٹی آئی لیڈر انہوں نے نہیں کیا ایکٹ، انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ ایکٹ کیا اور اپنے حقوق، اپنے مطالبات، اپنا احتجاج وہاں تک پہنچایا ایوان وزیر اعظم تک. اور دیکھیں مسلم لیگ نون کے رہنما ہونے کے باوجود، صدر ہونے کے باوجود شہباز شریف صاحب نے جو ہے بہت خوبصورت جسچر دیا اور وہ بھی بطور پرائم منسٹر ملے ان سے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جواز زیدی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیٹوریلزم. ناظرین آج کی ٹاپ سٹوریز پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ کار نعیم مصطفیٰ صاحب. لیکن جو ٹاپ سٹوریز ہیں پاکستان کی جس پہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ سینٹ کے انتخابات ہیں. اب کچھ ہی دیر میں ان کے رزلٹ غالباً جب پروگرام اپلوڈ ہوگا تو رزلٹ بھی سامنے آ جائیں گے. لیکن ہم آپ کو پہلے ہی بتاتے ہیں کہ سینٹ کے انتخابات میں کون جیتا اور کیا پوزیشن رہی. اسی کے ساتھ معیشت ہمارا دوسرا ٹاپک ہوگی اور تیسرا ٹاپک ہے ہمارے پاس سنی اطاعت کونسل کو جو مخصوص نشستیں ملنی تھی اس پہ کیا فیصلہ آیا ہے اور سنی اطاعت کونسل کامیاب ہوئی ہے یا ناکام ہوئی ہے، اور اگر ناکام ہوئی ہے تو کیا وجہ بنی ہے، اگر کامیاب ہوئی تو کیا وجہ بنی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سینٹ انتخابات کے حوالے سے کیا آپ کے پاس خبر آئی ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ کون جیتے گا؟ اور جو دعوے کیے جا رہے تھے کہ پیپلز پارٹی جیت جائے گی، جے یو آئی بھی ان کی طرف جائے گی، تو کیا لگ رہا ہے کہ سینٹ کے اندر سے ابھی تو انتخابات چل رہے ہیں، جب تک یہ اپلوڈ ہوگا جب تک رزلٹ آ جائے گا تو آپ پہلے ہی بتا دیں کون جیت رہا ہے؟ دیکھیں جو اس وقت تک کی صورتحال ہے نا وہ ووٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور سینٹ آف پاکستان میں ایک ہی نشست تھی اسلام آباد سے قومی اسمبلی میں، جو وہاں کے نیشنل جو ہے حکم پہ ایک سیٹ تھی جس پہ یوسف رضا گیلانی جو ہیں وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. یوسف رضا گیلانی اس اعتبار سے یہ نشست جو ہے نا ان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھی کہ بہت کم لوگوں کو، یہ ہمارے ناظرین کو علم ہوگا کہ یہ انہی کی خالی کردہ سیٹ ہے. ابھی انہوں نے ہی خود یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ سیٹ خالی کی اور قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا. قومی اسمبلی کے الیکشن لڑنے تک اگر وہ کوئی فیصلہ نہ کرتے کوئی اور تو ان کی یہ سیٹ برقرار رہتی، کیونکہ وہ 6 سال کے لیے منتخب ہوئے تھے. 3 سال ان کے گزر چکے تھے، 3 سال ابھی باقی ہیں. اب 3 سال میں جب انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ کے وہ اگر حلف نہ لیتے قومی اسمبلی کا بطور رکن قومی اسمبلی تب سینٹ کی سیٹ برقرار تھی. لیکن انہوں نے چونکہ حلف بھی لے لیا تو ان کو اب یہ قومی اسمبلی کی رکنیت مل گئی اور سینٹ کی سیٹ سے وہ فارغ ہو گئے. جب وہ سینٹ کی سیٹ سے فارغ ہوئے تو اب ان کے لیے پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں سینٹ کے الیکشن لڑوایا جائے اور سینٹ کے چیئرمین کے لیے امیدوار بنایا جائے. پہلے امیدوار جو ہیں وہ کاکڑ صاحب تھے، نگران پرائم منسٹر، ان کو بھی امیدوار بڑے ذرائع آ رہے تھے، بڑی وثوق آ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ کاکڑ صاحب ہی بنیں گے. کیا وجہ بنی کہ وہ ریس سے باہر ہو گئے؟ لیکن وہ دیکھیں 2 اپریل کو پھر الیکشن ہونے ہیں نا سینٹ کے تمام پورے صوبوں میں. اس وقت تو صرف بلوچستان کی 3 سیٹیں وفاق کی ہے، ان سیٹوں پہ الیکشن ہے نا. اب جنرل الیکشن اور سپریم سینٹ کے ہونے جا رہے ہیں. وہ سینٹ کے الیکشن 2 اپریل کو ہونا ہے، عید کے فوری بعد میرا خیال، شاید یا عید سے پہلے ہوگا، میرا عید سے پہلے ہی. تو وہ اس الیکشن میں جو ہے نا، یہ جب یوسف گیلانی صاحب کو چیئرمین شپ کا عہدہ دینے کی کوشش ہو رہی تھی تو پھر انہیں یہ کہا گیا کہ وہ قومی اسمبلی کی سیٹ 148 جب ملتان سے، وہ آپ کے شہر سے وہ وہاں سے منتخب ہوئے تھے، تو وہ سیٹ جب انہوں نے قومی اسمبلی کی منتخب کر لی اور خود سیٹ کا حلف بھی لے لیا، تب اس پہ جو ہے نا ان کو یہ ذہن میں آیا اور پارٹی نے کہا کہ جی آپ کو جو ہے نا سینٹ کا الیکشن لڑنا ہے. اصل اندر کی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اندر کی بات یہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی کا اسپیکر بننا چاہتے تھے. اسپیکر قومی اسمبلی کے لیے ان کی راہ ہموار تھی. لیکن جب یہ فارمولہ طے ہوا کہ مسلم لیگ نون کو کون سے عہدے ملنے ہیں، سر قومی اسمبلی کا اسپیکر بننے سے ان کو کیا فائدہ ہونا تھا؟ قومی اسمبلی کے اسپیکر کا اسٹیٹس جو ہے نا وہ وفاقی وزیر سے زیادہ ہوتا ہے، آلموسٹ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے برابر کا ہے. پروٹوکول کے مطابق وہ آئینی سیٹ ہے. پھر پارٹی نے آئینی سیٹیں لینی ہے نا. لیکن وہ تو نون لیگ میں چلی گئی تھی ان کے، وہ نون لیگ میں چلے گی فارمولے کے تحت. تو اس پہ بن گئے ہمارے لاہور کے جو ہیں سردار ایاز صادق صاحب. تو اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوا، انہوں نے کہا میں اگر چیئرمین نہیں بن رہا، اسپیکر نہیں بن رہا قومی اسمبلی کا، تو مجھے چیئرمین سینٹ کے. لیکن سر یہ بھی ان کے لیے ایک اعزازی بات ہے، وزیر اعظم رہے، ریلوے کے منسٹر رہے کسی دور میں، پھر اسپیکر بھی رہے، اپوزیشن لیڈر بھی رہے، اور ساری سیٹیں تو آئی نہیں ان کے پاس. پرائم منسٹر تک دیکھیں آپ، وزیر اعظم کے عہدے تک گئے اور ڈی سی ٹو. اب وہ لیکن چیئرمین سینٹ بھی بن جائیں گے تو شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک ایسی شخصیت آئی جو اتنے عہدے رکھنے میں کامیاب. دیکھیں ملک معراج خالد صاحب، پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے آئینی عہدوں پہ فائز ہوتے رہے. ملک معراج خالد صاحب جو پرائم منسٹر بھی رہے، اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی رہے، اسپیکر قومی اسمبلی بھی رہے، ہر وفاقی وزیر رہے، پھر پرائم منسٹر بنے نگران. تو یہ سارے کے سارے عہدے جو ہیں نا وہ پہلے بھی لوگوں کے پاس رہے ہیں. اب یوسف رضا گیلانی صاحب آج فتح سے ہمکنار ہوئے ہیں اور میری اطلاع یہ ہے کہ ان کو آلموسٹ 100 ووٹ زائد ملے ہیں. جو ان کے الیاس صاحب ہیں نا ان کے مقابلے پہ، وہ الیاس صاحب سے
وہ سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے لڑ رہے تھے. سنی اتحاد کونسل کو شکست ہوئی ہے. سر سنی اتحاد کونسل کو شکست ہو گئی، اس سے گیلانی کو 100 سے زائد ووٹ مل گئے، یہ تو خبر نہیں 100 سے زائد کا فرق ہے. ٹھیک ہے 100 سے زائد کا فرق آ گیا. معیشت پہ اگر ہم بات چیت کریں تو معیشت کس طرف بڑھ رہی ہے پاکستان کی، اور وہ کون سے ممالک آپ کو لگتا ہے، کیونکہ میاں صاحب کے ہم دیکھ رہے تھے پاکستان ہے تو یو اے کے بھی دورے کیے، چائنا کا بھی دورہ کیا، تو کون سے ایک ممالک دیکھیں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پہلے بھی پاکستان کی جو قومی معیشت ہے اس کو سہارا شریف فیملی کے دور حکومت میں ملا ہے. جب بھی میاں صاحبان دور اقتدار میں آئے ہیں تو معاشی طور پہ ہم استحکام کی طرف گامزن ہوئے ہیں اور حالات بہتر ہوئے ہیں. مہنگائی بھی کم ہوئی ہے، ڈالر بھی نیچے آیا ہے، جو سیکٹر ڈیٹس ہیں ان میں کمی آئی. جس طرح ہی اب جو غیر ملکی قرضے ہیں ان میں کمی آئی، ان کی ادائیگیاں بڑھ گئیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں، IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، یہ عالمی مالیاتی ادارے بھی پاکستان کو سپورٹ کرتے رہے. ابھی آج جب ہم شو کر رہے ہیں اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی قطر کے سفیر جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے. بڑی اچھی بڑی طویل نشست ہوئی اور ان سے جو ہے پاکستان میں قطر کی طرف سے اچھی بڑی بھاری بھرکم سرمایہ کاری جو ہے نا اس کا اعلان کیا ہے. پھر انہوں نے جو منصوبے 3-4 منصوبے جو زیر بحث آئے ان منصوبوں پہ عمل درآمد فوری رمضان کے دوران ہی ان کا ان پہ فوری عمل درآمد کریں. تو سعودی عرب ہے، چائنا ہے، سی پیک کا معاملہ جو ہے، سی پیک کا معاملہ رکا رہا. 4 سال جو دور حکومت تھا PTI کا اس میں وہ رکا رہا سی پیک کا، اور سی پیک منصوبے پہ سیکورٹی خطرات لاحق رہے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ راستے میں قافلے لٹتے رہے یہ چینی ماہرین جو انجینئرز جو تھے. سر دھماکے بھی ہم نے دیکھا، اس پہ چائنا نے بھی خدشات کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے گارنٹی مانگی تھی، افواج پاکستان سے گارنٹی مانگی تھی کہ فوج کا چیف جو آرمی چیف جو ہے ہمارے باجوہ صاحب تھے اس وقت، ہاں اس وقت ان سے کہا تھا کہ وہ گارنٹر بنے. تو یہ سارے معاملات جو ہے نا اب میاں شریف خاندان جو ہے ان کی دور اقتدار ان کی حکومت میں جو معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. باقی ممالک بھی تیار ہیں. اب جائزہ مشن آ رہا ہے آج کل میں ہی IMF کا، اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ جو ہے وہ ہمارے مسائل اس میں حل ہو جائیں گے. سر مسائل حل ہو جائیں گے. معیشت میں آپ نے کہا قطر بھی آگے بڑھ رہا ہے بہت زیادہ پاکستان میں، اور شاید چائنا کی طرف سے بھی کوئی بیل آؤٹ، سعودی عرب جو ہے وہ بھی کر رہا ہے، سعودی عرب بھی کر رہا ہے. اس کی طرف اسی کے ساتھ ہم آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. سنی اتحاد کونسل کو آج پشاور ہائی کورٹ سے بھی جھٹکا لگ گیا، اس کی کیا وجہ لگ رہی ہے آپ؟ دیکھیں پہلے بہت سارے معاملات ایسے تھے جہاں لاہور ہائی کورٹ، ایون سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، وہاں سے معاملات جو ہیں درست نہیں ہو پا رہے تھے. تو تحریک انصاف کے رہنماؤں کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم اس حوالے سے اپیل میں جائیں یا رابطہ کریں یا رجوع کریں پشاور ہائی کورٹ سے، اور وہاں سے ریلیف بھی ملتے رہے. وہاں دور اقتدار میں رہے ہیں، وہ تیسری بار آئے ہیں اب PTI والے، تو وہاں سے ریلیف ان کو ملتے رہے. تعلقات میں ان کے وہاں مناسب تھے اور وہاں وہ اپنی بات بھی منوانے میں کامیاب ہوتے رہے. ابھی ریسنٹ میں جو وزیر اعلیٰ بنے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب، ان کو حفاظتی ضمانت 1 ماہ کے لیے جو ہے وہ انہوں نے دے دی پشاور ہائی کورٹ نے. اسی خیال سے وہ گئے تھے وہاں، اسی خیال سے گئے تھے کہ یہ جو مخصوص نشستیں جو ہیں خواتین کی اور ان کی اقلیتوں کی، وہ وہاں سے ان کو ریلیف مل جائے گا. لیکن آج پشاور ہائی کورٹ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ان کی اپیل کو، اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال رکھا ہے. الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال رکھا ہے. یہاں پہ جو ایک اور سوال نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں علی امین گنڈاپور جو ہیں، ان کو 1 مہینے کی حفاظتی ضمانت ملی ہوئی. اگر وہ یہ ضمانت ختم ہوتی ہے تو کیا وزیر اعلیٰ منصب سے بھی یہ ان کو ہٹا دیا جائے گا؟ نہیں، وہ حفاظتی ضمانت کے بعد ان کو متعلقہ عدالت میں کہیں جانا ہوگا جہاں یہ کیس چل رہے ہوں گے. 9 مئی کے سانحات کے سر 1 مہینے کی صرف ضمانت ہے. لیکن ایک بات دیکھیں اس سے یہ اسٹے کے وزیر اعلیٰ رہیں گے؟ نہیں، یہ وزیر اعلیٰ برقرار رہیں گے، یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن ایک بات جو خوش آئند ہے نا، جو آپ کے کہنے سے میرے ذہن میں آئی ہے، وہ کل کی پرائم منسٹر کی علی امین گنڈاپور کی ملاقات ہے. بڑے اچھے حالات میں ملاقات، برف پگھلنے لگ گئی ہے، برف پگھل رہی ہے، اور ایسی ویسی نہیں پگھل رہی. دیکھیں انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ خیبر جو ایکٹ کیا ہے، بطور سیاسی رہنما، بطور PTI لیڈر انہوں نے نہیں کیا ایکٹ، انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ ایکٹ کیا اور اپنے حقوق، اپنے مطالبات، اپنا احتجاج وہاں تک پہنچایا ایوان وزیر اعظم تک. اور دیکھیں مسلم لیگ نون کے رہنما ہونے کے باوجود، صدر ہونے کے باوجود، شہباز شریف صاحب نے جو ہے بہت خوبصورت جسچر دیا، اور وہ بھی بطور پرائم منسٹر ملے ان سے. سر بہت خوبصورت جسچر دیا، بطور پرائم منسٹر ملے. کیا آپ کو لگتا نہیں کہ ملاقاتیں ہوں گی تو PTI کے لیے بھی کہیں نہ کہیں آسانیاں؟ دیکھیں میں نے تو کئی بار یہ کہا ہے آپ سے، آپ ہی کے پروگرام میں کہا کہ بھائی جب تک ہم راہ ہموار نہیں کریں گے، اقتدار میں کسی نہ کسی طریقے سے اشتراک نہیں پیدا کریں گے، ہم مفاہمت اور مشاورت طرف نہیں جائیں گے، تو پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات آسان نہیں ہو پائیں گی.
اگر آپ نے اپنے بانی چیئرمین کو قید سے رہائی دلوانی ہے، اگر مقدمات جو سیاسی رہنماؤں پہ ہیں ان کے معاملات کو حل کروانا ہے، گرفتار افراد کو رہا کروانا ہے، تو آپ کے لیے بہترین راستہ یہی ہے، اور یہی تھا، اب بھی ہے یہی ہے کہ سر. آپ دیکھیں آصف علی زرداری صاحب نے، بلاول بھٹو نے، خود میاں نواز شریف صاحب نے مفاہمت کا ڈول ڈالا تھا، لیکن ان کو صحیح جواب نہیں ملا، تو پیپلز پارٹی مجبوراً سب پیچھے ہٹ گئے، اور پی ٹی آئی کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوا. اب مشکلات اگر کم کرنی ہے تو ہمیں اس طرح کے جیسچر دینے جس طرح گنڈا پور صاحب نے جی اگر مشکلات کم کرنی ہے تو ہمیں اس طرح کے جیسچر دینے جس طرح گنڈا پور صاحب نے دینے ہیں. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں ایک دفعہ. اچھا، اس میں نے یہ بھی کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اسی تنخواہ پر آ جائیں گے. اب کل حیدری صاحب جو ہیں، حیدری صاحب نے ملاقات، آج ووٹ بھی دیا انہوں نے، حیدری صاحب نے پرانی تنخواہ پہ بحال ہو گئے ہیں. ناظرین آپ نے سنا، ہم کئی روز سے نہیں، مصطفیٰ صاحب اسی پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ جے یو آئی کے معاملات بھی طے ہو جائیں گے، اور جو ان کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان پرانی تنخواہ پہ ہی بحال ہوں گے. لیکن وہ سعودی عرب میں چلے گئے، تنخواہ لے کے وہاں چلے گئے. اچھا، تنخواہ لے کے واپس آ جائیں گے. ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر آ جائیں. تو ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت، ہم ملتے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.